قرآن خدا نما ہے، خدا کا کلام ہے، خدا کا کلام ہے، بے اس کے معرفت کا چمن ناتمام ہے، ناتمام ہے، ناتمام ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان المبارک کا چوتھا روزہ ہے اور ہم اس پروگرام میں روزانہ ایک پارے سے بعض آیات منتخب کر کے ان سے متعلق حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے کرام کی بیان فرمودہ تفاسیر میں سے بعض نکات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ مقصد اس کا یہ ہے کہ اس زمانے میں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث فرمایا تو اس کی ایک بہت بڑی غرض یہ تھی کہ تا قرآن کریم کی تعلیمات حقہ کو ساری دنیا میں شائع کیا جائے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جو حقائق و معارف قرآنی سے نوازا اور آپ کے بعد خلافت کے ذریعے اس سلسلے کو آگے بڑھایا، اس سے دنیا کو آگاہ کیا جائے۔ اور چونکہ اب اللہ تعالیٰ کے فضل سے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے کرام کی پاک آسمانی اور نورانی تفاسیر انٹرنیٹ کے ذریعے ہر جگہ پر دستیاب ہیں، اس لیے ہم اپنے ناظرین سے اور بالخصوص احباب جماعت سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ براہ راست ان تفاسیر کا مطالعہ کریں اور ان سے مستفیض ہوں۔ یہ رمضان کا مہینہ ہے، خاص طور پر قرآن کریم کی تلاوت کی جاتی ہے، درسوں کا اہتمام ہوتا ہے، تو اس میں اپنے پروگرام میں اس بات کو بھی شامل کریں کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے کرام کی جو تفاسیر ہیں ان سے اپنے قلوب و اذہان کو منور کیا جائے۔ چوتھا پارہ جیسا کہ عرض کیا کہ آج اس میں سے چند آیات کو منتخب کر کے اس سے متعلق آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کی جائیں گی۔ اس کا آغاز لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کی آیت سے ہوتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ تم حقیقی نیکی کو جو نجات تک پہنچاتی ہے ہرگز پا نہیں سکتے بجز اس کے کہ تم خدا تعالیٰ کی راہ میں وہ مال اور وہ چیزیں خرچ کرو جو تمہاری پیاری ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو مختلف مواقع پر اس آیت کی تشریح بیان فرمائی ہے بہت ہی پرمعارف ہے۔ چند جملے میں اس میں سے آپ وقت کی رعایت سے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ تم حقیقی نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ بنی نوع کی ہمدردی میں وہ مال خرچ نہ کرو جو تمہارا پیارا مال ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں کہ بیکار اور نکمی چیزوں کے خرچ سے کوئی آدمی نیکی کرنے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ نیکی کا دروازہ تنگ ہے، بس یہ امر ذہن نشین کر لو کہ نکمی چیزوں کے خرچ کرنے سے کوئی اس میں داخل نہیں ہو سکتا، کیونکہ نص صریح ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک عزیز سے عزیز اور پیاری سے پیاری چیزوں کو خرچ نہ کرو گے اس وقت تک محبوب اور عزیز ہونے کا درجہ نہیں مل سکتا۔ اگر تکلیف اٹھانا نہیں چاہتے اور حقیقی نیکی کو اختیار کرنا نہیں چاہتے تو کیوں کر کامیاب اور بامراد ہو سکتے ہو۔ حضور فرماتے ہیں کہ اسی ضمن میں حضور نے یہ فرمایا کہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا تھا مما رزقناہم ینفقون، اور دوسری جگہ یعنی اس آیت کا حوالہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ فرمایا ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، لیکن ظاہر ہے کہ اگر مالی عبادت میں انسان صرف اسی قدر بجا لاوے کہ اپنے اموال محبوبہ مرغوبہ میں سے کچھ خدا تعالیٰ کی راہ میں دیوے تو یہ کچھ کمال نہیں ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ ما سوا سے بکلی دستبردار ہو جائے اور جو کچھ اس کا ہے وہ اس کا نہیں بلکہ خدا کا ہو جائے، یہاں تک کہ جان بھی خدا تعالیٰ کی راہ میں فدا کرنے کے لیے تیار ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کی راہ میں
اپنی پسندیدہ چیزوں کو خرچ کرنے میں صرف مال ہی نہیں، اپنی جان کو بھی خرچ کرنے کا جو ہے وہ یہ بھی مطالبہ ہے، اور وہ جان اس طرح دی جا سکتی ہے کہ اللہ کے دین کے لیے زندگی وقف کی جائے اور اس کے دین کی اشاعت اور اس کی مخلوق کی ہمدردی کے لیے اپنی تمام قوتوں اور استعدادوں اور صلاحیتوں کو استعمال کیا جائے۔ دوسرے میں نے آج کے اس پروگرام کے لیے منتخب کی ہے آیت اول نمبر 97 اور 98 سورہ آل عمران کی، جس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکم و ھدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ نے اس یہاں پہ ایک نوٹ دیا ہے اپنے ترجمہ قرآن میں۔ آپ فرماتے ہیں یہاں اول بیتن کو وضع للناس فرمایا گیا ہے، وضع للہ نہیں فرمایا۔ اس میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ انسان غاروں سے نکل کر جب سطح زمین پر بسنے لگا تو خانہ کعبہ کی اولین تعمیر ہی اس کو تہذیب و تمدن سکھانے کا ذریعہ بنی، اسی لیے یہاں مکہ نہیں فرمایا بلکہ بکہ فرمایا، جو مکہ کا قدیم ترین نام ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے اس آیت سے اور قرآن کریم کی بعض دیگر آیات سے خطبات کا ایک سلسلہ شروع فرمایا تھا، جس میں تعمیر بیت اللہ کے 23 عظیم الشان مقاصد کا ذکر فرمایا تھا۔ بہت ہی وہ علم و عرفان کا ایک گویا ایک جاری چشمہ ہے، اور حضور رحمہ اللہ نے اس میں قرآن کریم کی روشنی میں بیت اللہ کی تعمیر کے جن مقاصد کا ذکر فرمایا ہے، ان میں سے ہر ایک مقصد ہمارے لیے ایک روشنی کا مینار ہے۔ میں چند باتیں اس میں سے جو ان آیات کے حوالے سے حضور نے بیان فرمائی ہیں، ان میں اسے اختصار کے ساتھ چند جملے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ وضع للناس کا مفہوم حقیقی معنی میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، جیسا کہ تمام اغراض و مقاصد جو بیت اللہ سے متعلق ہیں وہ حقیقی طور پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں پہلا مقصد جس کا تعلق بیت اللہ سے ہے یہ ہے کہ یہ بیت اللہ وہ سب سے پہلا خدا کا گھر ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام بنی نوع انسان کے دینی اور دنیاوی فوائد رکھے ہوئے ہیں۔ وضع للناس یعنی تمام لوگوں کی بھلائی کے لیے اس کی تعمیر کی گئی ہے۔ تو یہ نقطہ بہت خاص طور پر ذہن نشین کرنے والا ہے کہ وضع للمسلمین یا للمومنین نہیں فرمایا، بلکہ تمام بنی نوع انسان، اس میں کوئی تمیز نہیں کی گئی۔ حضور فرماتے ہیں یہاں سے دنیا کی اقوام بلا امتیاز رنگ، بلا امتیاز نسل اور قطع نظر ان امتیازات کے جو ایک کو دوسرے سے علیحدہ کر دیتے ہیں، تمام اقوام عالم اس گھر سے دنیاوی فوائد بھی حاصل کریں گی اور دینی فوائد بھی حاصل کریں گی۔ یہ پہلی غرض ہے اس گھر کی اثر نو تعمیر سے۔ دوسری غرض بیت اللہ کی تعمیر سے یہ ہے کہ ہم ایک اپنے گھر کو یعنی بیت اللہ کو مبارکن بنانا چاہتے ہیں، اور مبارکن اس مقام کو کہتے ہیں جو نشیب میں ہو، اور اگر بارش ہو تو چاروں طرف کا پانی وہاں آ کر جمع ہو جائے۔ چونکہ یہاں بارش کے موضوع پر اللہ تعالیٰ بات نہیں کر رہا بلکہ انسان کی دینی اور دنیاوی ترقیات اور بہبود کے متعلق بات ہو رہی ہے، اس لیے یہاں مبارکن کے معنی دو ہیں۔ ایک یہ کہ تمام اقوام عالم کے نمائندے اس گھر میں جمع ہوتے رہیں گے، اور دوسرے یہ کہ ہم نے بیت اللہ کو اس لیے تعمیر کروایا اور اسے معمور رکھنے یعنی آباد رکھنے کا فیصلہ کیا ہے کہ یہاں ایک ایسی شریعت قائم کی جائے گی، یہاں ایک ایسا آخری شریعت والا نبی مبعوث کیا جائے گا کہ جس کی شریعت میں تمام ہدایتیں اور صداقتیں روحانی جو مختلف اقوام کی شریعتوں میں متفرق طور پر پائی جاتی تھیں پھر اکٹھی کر دی جائیں گی، اور کوئی ایسی صداقت نہ ہوگی جو اس شریعت سے باہر رہ گئی ہو۔ بس فرمایا کہ روحانی لحاظ سے ہم اس بیت اللہ کو مبارکن بنانا چاہتے ہیں۔ تیسری غرض بیت اللہ کے قیام کی ھدی للعالمین میں بیان کی گئی ہے۔ وضع للناس میں بتایا گیا تھا کہ تمام دنیا، تمام اقوام اور تمام زبانوں کے لیے ہم اس گھر کو بنا رہے ہیں، اور تیسری غرض یہ ہے کہ ھدی للعالمین تمام جہانوں کے لیے ہدایت کا موجب یہ بنے۔ لفظ ہدن کے معنوں میں بھی عالمین کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے، کیونکہ عقل اور فراست اور علم اور معارف اور جو مشترک طور پر سارے انسانوں کا حصہ ہیں ان کو ہدایت کہتے ہیں۔ اس ضمن میں پھر تفصیل سے حضور نے ہدایت کے مختلف معنوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی وضاحت فرمائی ہے، اور ہر ایک معنی ہی بہت ہی
اچھوتا اور منفرد اور دلوں پہ گہرا اثر کرنے والا اور اس گھر کی عظمتوں کو ظاہر کرنے والا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ آیت 104 سورہ آل عمران کی 104 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا سے جس کا آغاز ہوتا ہے، یہ آیت بھی بہت اہم ہے، اور اس کے بعد کی آیات بھی جو ہمارے لیے خاص طور پر بہت اہم ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کی آیت سے پہلے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ اس پہ فرماتے ہیں کہ لا تموتن الا وانتم مسلمون کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مرنے سے پہلے مسلمان ہو جاؤ، کیونکہ موت تو انسان کے اختیار میں نہیں ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کبھی بھی زندگی کے کسی حصے میں بھی اسلام کو نہیں چھوڑنا، تاکہ جب بھی تمہیں موت آئے اسلام پر ہی آئے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کی حالت میں اپنے آپ کو ہمیشہ رکھنے کی کوشش کرنی ہے، تاکہ جب بھی موت آئے تو اسلام پر ہی آئے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کی حالت میں ہی سانس نکلے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اس پہ بھی حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے ان آیات سے متعلق بھی بہت ہی تفصیل کے ساتھ اور ایک دلوں کو روشنی اور ذہنوں کو روشنی عطا کرنے والا جو مضمون بیان فرمایا ہے، اس میں سے بھی چند باتیں میں اس وقت آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضور فرماتے ہیں کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا کے ارشاد میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں 3 حکم دیے ہیں۔ حبل اللہ کے ایک معنی عہد کے ہیں جو اللہ تعالیٰ سے کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ فرمایا ہے کہ اے مومنو جنہوں نے خدا کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اس کے رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اپنے رب سے ایک عہد بیعت باندھا ہے، تم اس عہد پر مضبوطی سے قائم رہنا۔ تو ایک تو یہ مضمون ہے، ہم نے اس زمانے میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے موعود مہدی کے ہاتھ پر اور آپ کے بعد خلافت کے ذریعے سے ایک عہد بیعت باندھا ہوا ہے۔ تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ کے الفاظ ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ اس عہد میں جو عہد بیعت میں ہم نے جن شرائط پر اس عہد کو باندھا ہے ان کو ہمیشہ اس پہ مضبوطی سے قائم رہنا ہے۔ دوسرا حکم اس میں یہ ہے کہ حبل اللہ کے دوسرے معنی ہیں وہ تمام وسیلے اور ذرائع اور تدابیر جن کو اختیار کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس ضمن میں حضور نے لغت کا بھی حوالہ دیا اور پھر فرماتے ہیں کہ 3 بڑی چیزیں ہیں جو قرب الہی کے راہوں کو ہم پر منکشف کرتی ہیں۔ سب سے پہلے سب سے اہم تو قرآن کریم ہے، جس نے شریعت کی تمام باتوں کو کھول کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عملی زندگی میں قرآن کریم کی تصویر کامل اور مکمل طور پر ہمارے سامنے پیش کی۔ اور تیسری جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال اور احادیث ہیں۔ تو وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا جب ہم پڑھتے ہیں تو یہ ذہن میں رہے کہ قرآن کریم کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو مضبوطی سے پکڑنا ہے، اور آپ کے جو ارشادات ہیں احادیث ہیں ان کو بھی ہم نے مضبوطی سے پکڑنا ہے۔ تو اس پہلو سے بڑی تفصیل سے حضور نے پھر آگے اس کے معانی پر روشنی ڈالی ہے، یہ بھی پڑھنے کے لائق ہے۔ اور یہ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کے جو خطبات و خطابات سے قرآنی آیات کی تشریح اور تفاسیر کو اکٹھا کر کیا گیا ہے، یہ انوار القرآن جلد اول میں اگر آپ سورہ آل عمران کی ان آیات کے تحت جا کے دیکھیں گے تو یہ بہت ہی لطیف مضمون ہے جو پڑھنے کے لائق ہے۔ پھر اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ تم اس سے پہلے دشمن تھے اور اللہ نے تمہارے دلوں کو آپس میں باندھ دیا۔ اس پہ بھی حضور نے بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے اور بیان فرمایا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے دلوں میں تالیف پیدا کی ہے۔ اور الفت و اخوت جو ہے وہ ایک بہت ہی بنیادی چیز ہے اور اس کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ اس کے بعد اگلے رکوع میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ اس ان آیات پہ بھی حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کے خطبات میں بہت ہی تفصیل کے ساتھ اس مضمون کو اس کے گہرے معنی اور مطالب کو بیان کیا گیا ہے۔ یہ بھی انوار القرآن کی اسی جلد اول میں مذکور ہے، اس سے بھی ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے اور ہمیں اس سے پڑھ کر تاکہ جو قرآن کریم کی ان آیات کے گہرے معنی ہیں اور ہمیں اگر خیر امت کہا گیا ہے تو کس وجہ سے کہا گیا ہے اور اس کے نتیجے میں ہم پر کیا کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں
ان کی طرف حضور رحمہ اللہ نے بڑی تفصیل سے توجہ دلائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مثلاً کنتم خیر امت، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے ایسے سامان پیدا کیے گئے ہیں کہ تم تمام امتوں اور جماعتوں سے زیادہ برکت والی امت اور خیر والی جماعت بن سکتے ہو۔ بس خیرہ امت ان میں جس حقیقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہ ایک بنیادی چیز ہے، اور جہاں تک لفظ خیر کا تعلق ہے، قرآن کریم میں بعض جگہ اس کے استعمال سے لفظاً اور بعض جگہ معناً یہ بتایا گیا ہے کہ خیر امت کی کیا کیا صفات ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک بہت ہی یہ بھی بڑا تفصیلی مضمون ہے، اس کی طرف بھی آپ کو توجہ کرنی چاہیے، جس میں خاص طور پر ایک اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ایک ذمہ داری یہ ہے کہ یدعون الی الخیر، کہ ایک وہ جماعت جنہوں نے اپنی زندگی خدا کی راہ میں وقف کی اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس عہد کو نبھایا، یہ وہ گروہ ہے جو امت محمدیہ کو خیر کی طرف بلانے والا ہے۔ یدعون الی الخیر، جو امت محمدیہ کی تربیت اس رنگ میں کرنے والا ہے کہ یہ امت بحیثیت امت دنیا کی بہترین امت بن جائے۔ اور دوسری آیت میں یہ بتایا کہ خیر امت بننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ امت کی اکثریت ہر نقطے کو سمجھنے والی ہو کہ انہوں نے اپنے نفس کو قربان کرنا اور غیر کے نفس کو فائدہ پہنچانا ہے، اپنے نفس کو تکلیف میں ڈالنا اور غیر کے نفس کو نار جہنم سے بچانے کی کوشش کرنا ہے۔ تو یہ بھی بہت اہم مضمون ہے، اور میں درخواست کروں گا کہ احباب ضرور اس طرف توجہ کریں اور ان آیات کے معانی اور مطالب کو سمجھنے کے لیے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور آپ کے خلفاء کی تفاسیر سے استفادہ کریں۔ پھر اس میں آیت نمبر 124 میں اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ کا مضمون جو ہے وہ بیان فرمایا ہے کہ یقیناً اللہ بدر میں تمہاری نصرت کر چکا ہے جب کہ تم کمزور تھے، بس اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر کر سکو۔ حضرت خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے اس آیت کی روشنی میں خطبات کا ایک لمبا سلسلہ شروع فرمایا، اور جو آج بھی مختلف پہلوؤں سے مختلف اس کے پہلوؤں کو اجاگر کرتے ہوئے جاری ہے، اور یہ بھی ایک علم و عرفان کا ایک بحر ذخار ہے جس میں اس آیت کے مختلف معنی اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پھر بدر میں مدد کی اور اللہ تعالیٰ کے فضل کس طرح نازل ہوئے، اور اس میں ہمارے لیے کیا کیا اس زمانے میں کیا سبق ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی جو تفسیر اور تشریح بیان فرمائی ہے وہ بھی بہت ہی اہمیت کی حامل ہے اور ایک نیا اور منفرد اور اچھوتا انداز ہے۔ حضور نے فرمایا کہ جس طرح وہاں پہ بدر کے میدان میں اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی تھی، اسی طرح بدر 14ویں کے چاند کو کہتے ہیں، اس زمانے میں اللہ تعالیٰ نے پھر 14ویں صدی کے سر پر مسیح موعود کو بھیج کر اسلام اور مسلمانوں کی مدد کا ایک سامان فرمایا ہے، جبکہ مسلمانوں کی حالت بہت ہی کمزور ہے۔ تو اس پہلو سے جس حضور فرماتے ہیں کہ اس وقت بھی اللہ تعالیٰ نے بدر ہی میں مدد کی تھی، اور وہ مدد اذلتن کی مدد کی، جس وقت 313 آدمی صرف میدان میں آئے اور کل 2-3 لکڑی کی تلواریں تھیں، اور ان 313 میں زیادہ تر چھوٹے بچے تھے۔ اس سے زیادہ کمزوری کی حالت کیا ہوگی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ظاہری سامان کچھ نہ تھا اس وقت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جگہ پر دعا کی کہ اے اللہ، اگر تو نے اس جماعت کو ہلاک کر دیا تو پھر کوئی تیری عبادت کرنے والا نہ ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں، سنو، میں بھی یقیناً اسی طرح کہتا ہوں کہ آج وہی بدر کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح ایک جماعت تیار کر رہا ہے، وہی بدر اور ذلتن کا لفظ موجود ہے۔ کیا یہ جھوٹ ہے کہ اسلام پر ذلت نہیں آئی؟ نہ سلطنت ظاہری میں شوکت ہے، ایک یورپ کی سلطنت منہ دکھاتی ہے تو بھاگ جاتے ہیں، اور کیا مجال ہے جو سر اٹھائیں؟ اس ملک کا کیا حال ہے؟ کیا اذلت نہیں ہیں؟ ہندو بھی اپنی طاقت میں مسلمانوں سے بڑے ہوئے ہیں، کوئی ایک ذلت ہے جس میں ان کا نمبر بڑا ہوا ہے؟ جس قدر ذلیل سے ذلیل پیشے ہیں وہ ان میں پاؤ گے۔ جیل خانوں میں جاؤ تو جرائم پیشہ گرفتار مسلمان ہی پاؤ گے، شراب خانوں میں جاؤ کثرت سے مسلمان اب بھی کہتے ہیں ذلت نہیں ہوئی۔ تو یہ سارا مضمون بیان کر کے تو حضور فرماتے ہیں، دیکھو میں پھر کھول کر کہتا ہوں کہ یہی بدر کا زمانہ ہے، اسلام پر ذلت کا وقت آ چکا ہے، مگر اب خدا نے چاہا ہے کہ اس کی نصرت کرے، چنانچہ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ میں اسلام کو براہین اور حجج ساتحہ کے ساتھ تمام ملتوں اور مذہبوں پر غالب کر کے دکھا دوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک زمانے میں چاہا ہے کہ اس کا جلال ظاہر ہو، اب کوئی نہیں جو اس کو روک سکے۔ تو یہ آیت ہماری ان ذمہ داریوں کی طرف بھی
حضور علیہ السلام کے اس ارشاد کی روشنی میں توجہ دلاتی ہے، جس کی تفصیل حضرت خلیفۃ المسیح قام سید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے بہت سے خطبات میں بیان فرمائی، اور یہ مبارک سلسلہ اب بھی جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو اپنے آقا اور رہنما کی سیادت میں احسن رنگ میں ادا کرنے والے ہوں، اور جیسا کہ خدا نے چاہا ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کا جلال اب دنیا میں ظاہر ہو اور اسلام کی فوقیت اور عظمت دنیا پر ثابت ہو۔ خدا تعالیٰ ہمیں اس پہلو سے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی توفیق بخشے۔ پھر آیت 134-35 میں اس میں سورۃ آل عمران کی آپ دیکھیں کہ وہاں پہ ایک مضمون بیان ہے جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کا مضمون ہے۔ اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض۔ حضور خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جنت کہیں آسمان کے اوپر کوئی الگ مقام نہیں ہے، کیونکہ اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا ہے کہ زمین و آسمان کا جتنا بھی عرض ہے جنت کا بھی ویسا ہی ہے۔ جب یہ آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے پڑھ کر سنائی تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اگر زمین و آسمان پر جنت ہی حاوی ہے پھر جہنم کہاں ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ فَأَيْنَ اللَّيْلُ إِذَا جَاءَ النَّهَارُ، کہ سبحان اللہ، جب دن آتا ہے تو رات کہاں ہوتی ہے؟ یعنی جہنم بھی وہیں ہے مگر تمہیں اس کا شعور نہیں۔ پس یہ تصور باطل ہے کہ جنت اور جہنم کے لیے الگ الگ عرض ہیں، ایک ہی کائنات میں جنتی بھی بس رہے ہیں اور جہنمی بھی۔ یہ بھی ایک بہت لطیف مضمون ہے، اس پہ مزید تشریح آپ جاننا چاہتے ہیں تو حضور رحمہ اللہ کا جو درس ہے اس میں بھی یہ باتیں آئی ہوئی ہیں، اور دوسری اور مختلف مواقع پر بھی یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے کرام کی تفاسیر میں اس کے مختلف پہلوؤں پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی گئی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ نے ان آیات سے متعلق اپنے خطبات میں مضمون بیان فرمایا ہے جو انوار القرآن کے میں صفحہ 480 سے شروع ہو کر بہت آگے تک چلتا ہے، اور اس میں پھر حضور آخر پہ ایک خلاصتاً اس مضمون کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضور نے ان مختلف یہ اور اس سے پچھلی آیات سے قریباً 17 مختلف نکات بیان فرمائے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ ان ساری تفاصیل کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ تم اپنے رب کریم کا دامن پکڑو تو کبھی چھوڑو نہ، وفات کا تعلق پیدا کرو تو بے وفائی کبھی نہ کرو، ثبات قدم رکھو اور کامل توکل اس پہ رکھو، کامل بھروسہ اس پہ رکھو، اس کو سب طاقتوں کا مالک بھی سمجھو، فرمایا اور سست مت ہو۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ اگر مخالف مقابل پر اتر آئے تو مقابلے سے ہمت مت ہارو، سست مت ہو، مقابلے سے ہمت مت ہارو اور غم مت کرو اور کچھ اندیشہ مت کرو، انجام کار غلبہ اس دنیا میں بھی تم ہی کو ہوگا، مگر شرط یہی ہے کہ جو تمہیں کہا گیا کہ تقوی کی راہوں کو اختیار کر کے خدا تعالیٰ کے غضب سے اپنی حفاظت کرو، خدا تعالیٰ کے تقوی کی راہوں کو اختیار کرو، اور اگر تم ایمان پر قائم رہو گے اور حقیقی اور واقعی مومن رہو گے تو تمہیں کوئی اندیشہ نہیں۔ آخر اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے ہر شعبہ زندگی میں فوقیت تمہیں حاصل رہے گی اگر خدا تعالیٰ سے تمہارا تعلق پختہ اور حقیقی اور وفا اور ثبات قدم کا ہے، اور اگر تم نے اس دامن کو پیار اور محبت اور ایثار سے پکڑا اور ایک لحظہ کے لیے بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تو ہر شعبہ زندگی میں فوقیت تمہیں حاصل رہے گی۔ پھر اسی پارے میں آگے آیت نمبر 145 میں وہ آیت ہے جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر اس وقت پڑھی جب صحابہ میں یہ اختلاف ہو گیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات نہیں ہوئی بلکہ آپ زندہ ہیں، اور آپ کی وفات نہیں ہوئی اور آپ زندہ ہیں۔ تو اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت پڑھ کر تو یہ استنباط فرمایا تھا کہ وہ ما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک رسول تھے اور آپ سے پہلے بھی سب رسول وفات پا چکے ہیں، تو بس اگر آپ فوت ہو جائیں تو کیا تم یا قتل کیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ اس مضمون کو پڑھ کے تو آپ نے یہ ثابت فرمایا کہ بیان فرمایا
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں، تو من کانا یعبد محمدن فإن محمدن قد ماتا، اگر کوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو سن لے کہ آپ تو وفات پا چکے ہیں۔ ومن کانا یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت، جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ جان لے کہ اللہ حی ہے، زندہ ہے، اور اس پر کبھی موت نہیں آتی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت بڑے ایک جوش اور دیوانگی کی حالت میں تھے کہ حضور کی وفات پر انہیں یقین نہیں آ رہا تھا، وہ بھی اس خاموشی سے بیٹھ گئے، اور اس پر سب صحابہ نے اجماع کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سب رسول فوت ہو چکے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آیت کو خاص طور پر وفات مسیح کے ضمن میں اس کے مختلف پہلوؤں سے اس پر زور ڈالتے ہوئے بیان کیا ہے، اور بتایا ہے کہ گویا یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر پہلا اجماع تھا جو تمام امت کا ہوا۔ ایک موقع پہ ایک عالم کے سامنے جب یہی بات رکھی گئی تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو قرآن کی آیت حضرت ابوبکر نے پڑھی تھی، تو قرآن پر تو صحابہ کا پہلے ہی اتفاق تھا۔ تو حیرانی ہوئی ان کی بات سن کے کہ بھلا کوئی اجماع قرآن کے خلاف بھی ہو سکتا ہے صحابہ کا؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس سے استنباط فرمایا ہے، اور یہی بات حضرت مسیح موعود السلام بیان فرما رہے ہیں۔ اس کی مزید تفصیلات آپ پڑھنا چاہتے ہیں تو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو اس کی تفسیر بیان فرمائی ہے، اور وہ کٹھی کر کے یکجا طور پر کتاب میں شائع کی گئی ہے، تفسیر حضرت مسیح بیان فرمودہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام، اس میں آپ اس آیت کے تحت جا کے اس کو پڑھیے تو بہت ہی زبردست اور قوی دلائل ہیں جو وفات مسیح پر اس میں پیش کیے گئے ہیں۔ آیت نمبر 160 میں وہ بھی بہت اہم ہے، اس میں اس پہلو سے کہ اس میں شاورہم فی الامر کا مضمون بیان کیا گیا ہے، جس کا اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس کے تحت جماعت احمدیہ میں باقاعدہ مشاورت کا ایک نظام ہے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد خلافت کے ذریعے سے یہ ایک سلسلہ جاری ہے اسی نمائندگی میں۔ اور شاورہم کس کو کہتے ہیں اور مشورہ کس کو کہا جاتا ہے، یہ بہت ہی لطیف مضمون ہے۔ خلفائے کرام نے مختلف مواقع پر اس پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے۔ میں اس وقت آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ حضرت خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کے بیان فرمودہ ایک مضمون کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، جو انوار القرآن میں انہی آیات کی تفسیر کے ضمن میں بیان شائع شدہ ہے۔ حضور نے یہاں پہ ایک لطیف نقطہ یہ بیان فرمایا ہے کہ شاورہم میں جو مشورے کا حکم ہے، یہ لغت میں دیکھیں تو شار الاصلہ جو عربی میں محاورہ ہے، اور اس میں شورا کو جو لفظ ہے، یہ شار الاصلہ کہتے ہیں کہ شہد کی مکھی نے شہد کو تیار کیا، تو حضور فرماتے ہیں کہ شہد کی مکھی فیصلہ کرتی ہے کہ کن پھولوں سے رس لینا ہے، اور اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نیابت میں آپ کے خلفاء کا، اور اس زمانے میں مسیح موعود علیہ السلام اور آپ کے خلفاء کا بھی، وہ بھی یہی کرتے ہیں کہ یہ ان کا اختیار ہوتا ہے کہ مشورہ کس سے لینا ہے اور کس رنگ میں لینا ہے، کسی اور کوئی اختیار نہیں دیا گیا۔ اور جس طرح شہد کی مکھی فیصلہ کرتی ہے کہ کن پھولوں کا شہد اس نے چننا ہے، تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ فیصلہ کرنا کہ کن پھولوں کا شہد یا کن انسانوں کی آراء طلب کرنی ہے، یہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے نائبین کا کام ہے۔ پھول کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ مکھی کو یہ کہے کہ تم گلاب کے پھول پر کیوں جا رہی ہو جبکہ تم سے زیادہ قریب شیشم کا پھول موجود ہے۔ یہ پھول کا کام ہی نہیں، اور نہ اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے۔ یہ مشاورت کرنے والے، مشورہ لینے والے کا کام ہے کہ وہ کن لوگوں سے مشورہ لے۔ نہایت لطیف استنباط ہے۔ تو اسی طرح پھر یہ کہ آگے ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ جو شہد وہ بناتی ہے وہ صرف رس سے نہیں، اس کو اپنے اندر لیتی ہے اور اپنے اندر سے بہت ساری چیزیں اس میں شامل کرتی ہے۔ بہت تفصیل سے حضور نے سائنٹیفک مضمون انداز میں اس مضمون کو بیان فرمایا ہے۔ تو اس کے بعد پھر وہ شہد تیار ہوتا ہے۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اسی طرح جو مشورہ لینے والا ہے اس کو یہ اس میں بتایا گیا ہے کہ بیچ میں مشورہ لے کر اپنے جسم کی، اپنی روح کی اور اپنے ذہن کی جب تک ساتھ مثال نہ ملائی جائے شہد نہیں بنتا، وہ مشورہ درست نہیں رہتا۔ اس واسطے فائزہ عظمتہ فرمایا ہے۔ تو یہ بہت ہی لطیف اور بہت ہی خوبصورت مضمون ہے جو اس کو جو پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے اور سمجھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ اس کے نتیجے میں پھر خلافت کی عظمت اور اہمیت
اور نظام شورا کو سمجھنے میں بھی آسانی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس بات کی توفیق دے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور خلفائے کرام کے ذریعے جو قرآنی علوم اور معارف کا ایک دریا رواں ہے، اس سے ہم خود بھی سیراب ہوں، اچھی طرح ان کو سمجھیں اور دوسروں کو بھی ان چشموں تک پہنچائیں، ان کو بلائیں کہ وہ ان سے فیض یاب ہوں، تاکہ قرآن کریم کی جو تعلیمات حقہ ہیں ان کی دنیا میں اشاعت ہو۔ قرآن خدا نما ہے، خدا کا کلام ہے، خدا کا کلام ہے، بے اس کے معرفت کا چمن نہ تمام